بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ 2 دن قبل میں نے اپنے گروپ کے اخوان سے تدبر قرآن کی بابت ایک سوال کیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ سورۃ الانفطار میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم فرما دیے ہیں۔ بطور نتیجہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ سوال کیا تھا؟ سوال کی وضاحت سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ سورۃ الانفطار سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورۃ الانفطار بے اتفاق اہل علم مکی صورت ہے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور دیگر اصحاب علم رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ مکی صورت ہے، اور ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کے بقول یہ سورۃ النازعات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الانفطار کی یہ آیت نمبر 13 اور 14 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا فرمائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا قیامت، ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو فی الحال آباد ہیں، اور آنے والے ایام میں جن کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں جو ہے خلق فرمائیں گے، تو ان سبوں کو اللہ رب العالمین نے بطور نتیجہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ کہا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اس موضوع کی آیات قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہیں۔ تفصیل میں جائے بغیر بذات میں وہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ابرار نعمتوں میں ہوں گے اور فجار جو کفار ہیں، اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اہل ایمان کا ابرار کا نعیم میں ہونا اور اہل جہنم کا کفار کا جحیم میں ہونا، یہ کب متحقق ہوگا؟ یہ منزل کب طے ہوگی؟ کب میسر ہوگا انہیں یہ ٹھکانہ؟ کیا اس کا تعلق صرف آخرت سے ہے؟ یقیناً اگر آپ کتب تفاسیر دیکھیں گے اور اس موضوع کی قرآن مجید میں جہاں بھی آیات ہیں یا اس موضوع سے متعلق جو احادیث نبویہ باسانید صحیحہ جو ہمیں ملتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ جنت اور جہنم کا بیان ہے وہ آخرت کی زندگی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ انسان کا بالکل آخری ٹھکانہ ہے اور دائمی ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ کہ اصحاب علم میں سے ایک عدد ایسی بھی ہے جنہوں نے تدبر قرآن کے ضمن میں یہ بات کہی ہیں، اور صرف اس ایک آیت کو رکھ کر کے نہیں جو سورۃ الانفطار کی ہے، اس معنی کی جو دیگر آیات ہیں قرآن میں، ان مقامات پر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جنت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جہنم میں ہوں گے کچھ انسان۔ جنت اور جہنم کا تعلق تو آخرت کی زندگی سے ہے، لیکن جنت اور جہنم کو جو نعیم کا جو لفظ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے، جنت کے لیے جو نعیم کا جو ذکر فرمائے ہیں اور اہل جہنم کے لیے جو جحیم کا جو ذکر فرمائے ہیں، تو یہ صرف آخرت کے تعلق سے ہی نہیں ہے، بلکہ برزخ جو آخرت کی پہلی منزل ہے، بلکہ اس دنیا سے بھی اس کا تعلق ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ کے اواخر میں بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادت میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جن کو معرفت حاصل ہے، جو بندہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے صفات کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے افعال سے باخبر ہوتا ہے، یقیناً اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ قربت حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں آتی ہے، اللہ رب العالمین سے رجا اور لو لگاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جو اللہ کی طرف سے جو گرفت ہوگی، جو پکڑ ہوگی، وہ اس اعتبار سے وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گا، اللہ کی محبت اس کے دل میں آئے گی، اللہ کا قریبی بن جائے گا وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتوں میں جو ہوتے ہیں، چاہے عبادت نماز اور روزے کی قبیل سے ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہو، تجارت ہو، اس کا حضر اور سفر ہو، اس کا پہننا اوڑھنا ہو، اس کا کھانا پینا ہو، اس کی تجارتیں ہوں، کسی بھی قبیل سے وہ اسلام کے دائرے میں رہتا ہے، تو اس کے دل کو جو ایک طرح کا جو اس کے دل میں جو نور پیدا ہوتا ہے، جو اسے ذہنی سکون ملتا ہے، جو برکتیں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، جو رحمتوں سے وہ گھرا ہوا رہتا ہے،
آپ اسی سے پوچھیے ایک مومن کو، وہ گویا کہ نعمتوں میں پل رہا ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی، اس کے برخلاف جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، جسے آخرت پر ایمان نہیں ہے، جس نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا معبود برحق کون ہے، وہ اپنی پریشانیاں کس کے سامنے رکھے گا، وہ کس سے دعا مانگے گا، وہ کما بھی رہا ہے تو جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے تو اس کا وہ کب تک رہے گا اس دنیا کی زندگی میں، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اس کو، یا جو خرچ کر رہا ہے اس کا بدیل کیا مل رہا ہے اس کو، کسی نے اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اسے اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، سب خیالی زندگی، ایک طرح کی گھٹن اس کے اندر دل میں رہتی ہی ہے، ایک طرح کی جو ہے ظلمت اور تاریکی اس کے دل میں جو ہے مطلب اس کی جڑی ہوئی رہتی ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ تو یہ جو ہے نعمتوں کا جو تعلق ہے اس دنیا سے بھی جڑا ہوا رہتا ہے ایک مومن کے لیے، جس طرح سے ایک تنگی اور جو گھٹن ہے ایک کافر سے اسی دنیا سے جڑی ہوئی رہتی ہے۔ ایک کتاب ہے، یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی، ویسے تو ساری کتابیں بہت ہی عمدہ اور معلوماتی اور روحانیت سے لبریز ہوتی ہیں، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو تزکیۃ النفس کی باب سے لکھی گئی ہیں، اس موضوع سے متعلق ہے۔ اس میں یہ جو کتاب ہے دراصل ایک سائل کے جواب میں جو ہے مطلب لکھی گئی کتاب ہے، کسی نے سوال کیا آپ سے، یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں جو علمی دنیا میں جس نام سے مشہور ہے یہ کتاب، الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، لیکن حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا حقیقی طور پر نام کیا ہے خود حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے مقدمے میں ذکر نہیں فرمائے ہیں، لیکن اشارے ایسے ملتے ہیں آپ کی اس کتاب کے مطالعے سے کہ آپ نے اس کتاب کا نام جو آغاز آپ نے جس حدیث مبارکہ سے کیا ہے اور درمیان میں جو آپ نے ذکر فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ الداء والدواء۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے الداء والدواء، یہی نام جو ہے قرین صحت ہے، جیسا کہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کہ ابن القیم الجوزیہ، ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی اس عنوان کے تحت آپ کی جو کتاب ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی سیرت سے متعلق، آپ کی تالیفات سے متعلق، آپ کا منہج و نہج کو لے کر کہ ابن القیم الجوزیہ یعنی آثارہ علمہ مواردہ، اس عنوان کے تحت آپ کی کتاب ہے۔ میرے پاس کتاب تو نہیں ہے لیکن PDF شکل میں میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کی فہرست بھی آپ نے ذکر کی ہے اور اس سے متعلق وافر معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ تو الجواب الکافی اس نام کے تحت تو کوئی معلومات نہیں ہے، وہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ الداء والدواء میں جو ہے مرتب وہاں مراجعہ کریں۔ الداء والدواء اس نام سے متعلق کافی باتیں شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی، دراصل کسی کا سوال ہے، اس سائل کے جواب میں آپ نے لکھا ہے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہ انسان کو جو امراض لاحق ہوتے ہیں بدنی امراض سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے روحانی جو امراض ہیں اس سلسلے میں یہ کتاب ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک انسان جو صحت مند انسان ہے اسے کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، چاہے بخار کی قبیل سے ہو، سر درد ہو، زکام ہو، یا پھر جو ہے اس کی یعنی کچھ اور بیماری اسے لاحق ہو گئی ہو، یا جو ہے کوئی حادثہ اس کی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا بڑھتی عمر کے ساتھ جو ہے اس کی بدن میں جو ضعف نظر آتا ہے۔ ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بیمار ہے، اس کی آنکھوں سے، اس کے چہرے سے، اس کی بول چال سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، یا اس کی خود کہہ دینے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان بیمار ہے، اس کا بدن فی الحال جو ہے بیمار ہو چکا ہے۔ تو حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اس بات کو بتائے ہیں کہ ویسے ہی ایک شخص کی جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے خیالات سے، اس کی گفتگو سے، اس کے رہن سہن سے، اس کے لباس سے، اس کے معتقدات سے، اس کی غفلتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے اس کی روح بیمار پڑ چکی ہے، اب اس کی روح کی علاج کی ضرورت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی روح کا علاج کروائے۔ جیسے بدن جب بیمار ہوتا ہے تو بدن بالکل نمایاں طور پر جو ہے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کا بدن بیمار ہے، ویسے ہی روح جب بیمار ہوتی ہے تو پھر اس کی بھی جو ہے اطباء الگ ہیں، اس کے اطباء الگ ہیں،
تو ہر دو اعتبار سے جو ہے مطلب بیماری ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، بدن بھی بیمار ہوتا ہے، اور جو ہے دونوں کا مرض الگ ہے، دونوں کا علاج الگ ہے۔ تو اس کتاب میں ایک روحانی جو امراض ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادتوں سے جب غفلت ہوتی ہے، جب دوریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر یہ جو ہے ایک طرح کے عصیان جو ہے نا، جو نافرمانیاں جو ہیں، یہ روحانی امراض ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے یعنی ہر دو بدن کا، یعنی ایک مومنانہ جو بدن ہوتا ہے، ایک مومنانہ جو روح ہوتی ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے ایک عنوان کے تحت کہ المعاصی تمرض القلوب، یہ جو نافرمانیاں ہیں انسان کے دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ جیسے انسان کچھ ایسی ویسی چیز کھا لیتا ہے یا ایسی ویسی چیز پی لیتا ہے جو زہر آلود ہیں، اس کے دل کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں، ویسے ہی جو ہے نافرمانیاں انسان کے دل کو خراب کر کے رکھ دیتی ہیں، اور وہیں سے خون جو ہے پورے بدن میں جو ہے مطلب اس کا جو جریان ہے، اس کا جو بہاؤ ہے، اس کی جو یعنی ریل پھیل ہے وہیں سے ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں پورا بدن جو ہے اس کا فاسد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ بہرحال حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا تَحْسِبُ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہا کہ مقصور علی نعیم الآخرۃ وجحیمہا فقط بل فی دورہم الثلاثہ ہم کذالک اعنی دار الدنیا ودار البرزخ ودار الآخرہ ودار القرار۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی عبارت میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کہا کہ وَلَا تَحْسَبْ أَنَّ قَوْلَهُ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ مقصور علی نعیم الآخرۃ وجحیمہا فقط بل فی دورہم الثلاثۃ ہم کذالک اعنی دار الدنیا ودار البرزخ ودار القرار فہؤلاء فی نعیم وہؤلاء فی جحیم۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، ابرار کا یقیناً ابرار کا نعیم نعمتوں میں ہونا اور فجار کا جحیم میں ہونا، اس کا تعلق صرف آخرت سے ہی نہیں ہے بلکہ انسان کی زندگی کی ان تینوں مراحل سے ہے، اس دنیا کی زندگی سے بھی، برزخ سے بھی اور آخرت سے بھی۔ یعنی سبحان اللہ، اس اعتبار سے ایک مومن کی زندگی، میں نے جو آغاز میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے، عبادت کا جو وسیع معنی ہے اس تناظر میں، اس کی روح جو ہے بہتر رہتی ہے، اس کا بدن بھی سالم رہتا ہے اس معنی میں، اور روح تو بالکل سالم رہتی ہے، تو پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں رہتا ہے، وہ لذتیں وہی محسوس کرتا ہے، اور وہ ذیق جو دنیا کی جو تنگی اور گھٹن ہے، یقیناً کافر جو ہے وہ اس کا جیب بھرا رہے تب بھی، اسے امن ہو تب بھی، اور بہرحال ایک طرح کی بے اطمینانی اس کے دل سے جڑی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی، برزخ کی اور دائمی جو آخرت کی ہمیشہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائیں، اور جو جحیم ہے اس دنیا کی تنگی سے بھی، برزخ کی تنگی سے بھی، اور آخرت کی جو دائمی جو تنگی ہے، اللہ اسے ہمیں بچائے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔